غذا کہ ادھر سے جیسے دف بجتا ہے، ادھر سے ڈھول کی بجی، ادھر سے اللہ کی ضربیں مختلف انداز میں. بظاہر تو یہ ڈھول سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تار ملائے بیٹھے. اسی لیے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مختلف انداز میں تبلیغ فرمائی. آپ کا انداز تبلیغ ایسے لوگوں میں رہ کر وہ ایک جمع کرنے کا طریقہ تھا، پھر باطنی توجہ سے بھی اور ظاہری ملفوظات سے بھی آپ نے ان کو مشرف با اسلام فرمایا. ان کی دل کے اندر جو دنیا بسی ہوئی تھی اس کو نکال کر معرفت الہی کا جام پلایا. تو ہمارا یہ اجتماع صرف اس لیے ہوتا ہے کہ چار چراغ تو ہمیشہ جل رہے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی. ہم پانچواں چراغ روحانیت والا جلانے آتے ہیں جو عالم ارواح میں جل چکا تھا، روشن ہو گیا تھا، لیکن پھر حوادث سات زمانہ کی ہواؤں نے اس کو بجھا دیا. تو اب وہ روحانی طریقے سے اس کو ہم روشن کرنے آتے ہیں. یہ صرف اس لیے اس محفل کا انعقاد ہوتا ہے. جو میں نے ایک لفظ پڑھا، مکمل آیت بھی نہیں، آیہ کریمہ کا ایک جز ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. حضور سیدنا محی الدین ابن عربی سائیں اور دیگر کاملین فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نستعین کو اون سے مشتق نہ مانے بلکہ عین سے مشتق مانے. پھر مطلب یہ ہوگا کہ انما نطلب منک العین الذی تراکا، اے میرے مالک ہم تجھ سے تجھی کو دیکھنے والی آنکھ مانگتے ہیں. اور جب انسان کی نیت ہی یہ ہو کہ ہم بس اس کے دیدار کے طالب ہیں، اس کی رضا کے طالب ہیں، اس کی ذات کے طالب ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہوتا. خواجہ صاحب نے کہا تھا نئے نئی واندی حکمت خوشتی فریدہ شادول جھوکاں چیزن آبادول گزری کو نہ کر یادول نئے نئی واندی حکمت. کبھی نہر ایک کنارے نہیں بہی بلکہ دو کنارے بہتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم اس کی رضا کے طالب ہوں وہ ہمیں معلوم کرتے. اور جب اس کی رضا کے طالب ہم بنتے ہیں نا، پھر وہ محبوب کو کہتا ہے کہ اے محبوب تو میرا خلیفہ ہے، نائب اعظم ہے، تو پھر ایسا کر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آخری جملہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. پیارے آپ ان سے نگاہیں نہ پھیریں، آپ کی نگاہیں ان سے پھرنے نہ پائیں. کن لوگوں سے؟ فَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو انہی میں شامل کیجیے. فَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان لوگوں میں جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں. کوئی اور غرض نہیں ہوتی، شہرت بھی غرض نہیں ہوتی، نام کمانا بھی غرض نہیں ہوتی، کسی کو دکھانا بھی غرض نہیں ہوتی، کبر عجب یہ بھی غرض نہیں ہوتی. غرض کیا ہوتی ہے؟ یریدون وجہ، تیرے دیدار کے طالب ہو کر جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر محبوب لا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان سے پھرنے نہ پائیں. تو جو اس کی رضا کا طالب بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کی نگاہ رحمت ان کے شامل حال. تو اس محفل پاک میں جب نگاہ شامل حال ہوتی ہے نا، پھر ان کی نظر میں سونا، ان کی نظر میں مٹی یہ برابر ہو جاتی ہے. اور جب یہ برابر ہو جاتے ہیں تو پھر روحانی کمالات شروع ہو جاتے ہیں. کیمیہ سعادت میں امام غزالی نے لکھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک مرتبہ پانی پر جو ہے وہ چل رہے تھے، تیر رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے عیسیٰ اللہ کے نبی آپ ڈوبتے نہیں ہیں، آپ پانی پہ چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کیا تمہاری نظر میں مٹی اور سونے میں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، مٹی مٹی ہے، سونا سونا ہے. آپ نے فرمایا جب سے میری نظر میں مٹی اور سونا ایک ہو گئے ہیں تو رب نے مجھے یہ مقام دیا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی رضا کے جب طالب بنتے ہیں
ورنہ ہم لاکھ تسبیح پھیر لیں. میں اکثر بات کہا کرتا ہوں، عمل میں برکت ہی تب آتی ہے جب بنیاد ٹھیک ہو. ورنہ کیا ہے، مولانا روم نے فرمایا کہ وہ مسجد، وہ مکتب، وہ مدرسہ کہ جس میں اللہ کی رضا کی غرض نہ ہو، مسجد درار اور وہ برابر ہے. اب ہم بھی بنائیں، مکتب بھی بن جائے، مدرسہ بھی بن جائے، مسجد بھی بن جائے، غرض اللہ کی رضا والا، غرض یہ ہو کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان کے مقابلہ میں بنا. یہ ہم اپنے آپ سے مخاطب بھی ہیں اور اپنے ہم مخاطب بھی ہیں، اپنے من کی دنیا میں ڈوبنا ہے جی. تو پھر میرا خیال میں منزل کا ملنا، وہ سوائے اس گدھے کے جو بس، یا اس بیل کے جو چکر تو کاٹتا ہے، منزل نہیں ملتی، تو ہماری حالت پھر یہی ہوگی. اس لیے ہم نے اللہ کی رضا کا طالب، جب اس کی رضا کے طالب بنیں گے پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا نفع نقصان ہماری نظر میں برابر ہوگا. پھر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے وہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا ہے، یہ کرتا تو یہ نہیں، پھر نفع نقصان برابر ہو جائیں گے. جیسا کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مرید نے آ کر کہا حضور آپ کا وہ سامان جو بحری جہاز میں آ رہا تھا، وہ جہاز تو ڈوب گیا ہے، سامان بھی ڈوب گیا. آپ نے قلب پہ نظر دوڑائی، فرمایا الحمدللہ. کچھ ٹائم گزرا، پھر دوبارہ آیا حضور آپ کا سامان جو تھا وہ صحیح سلامت پہنچا ہے، جہاز ڈوبنے سے بچ گیا ہے. آپ نے قلب پہ نظر فرمائی، فرمایا الحمدللہ. ساتھ بیٹھوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے، پہلے جب ڈوبنے کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ، جب صحیح سلامت پہنچنے کی خبر پہنچی تب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، تو ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے دل پہ نگاہ کی، جب نفع کی بات آئی یا نقصان کی بات آئی، میرا دل رب کی یاد میں تھا، اس کی رضا کا طالب تھا. جیسے اس کی رضا، اے بہاؤالدین تو بھی اسی میں راضی، تو میں نے دل کو اس حال میں پایا تو میں نے رب کا شکر کیا. یہ سارا معاملہ اسی وقت ہی ہوتا ہے، کبر، حسد، تکبر، بڑائی، اور بلکہ علم کا ایک غرور ہوتا ہے. علم ہوتا ہے دو قسم کا، ایک آدم والا ہے، ایک ابلیس والا. مولانا روم کہتے ہیں آنچے ماں خاندہ ایم ای ہما جہالت، یہ جو علم ہم تم پڑھتے ہو نا یہ اصل میں جہالت ہے، کبر، تکبر، بڑائی پیدا کرتا ہے. علم کا تکبر ختم ہی تب ہوتا ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ پڑتی ہے. وہ نگاہ کب پڑتی ہے؟ ابھی ہم نے قرآن کی آیت کی روشنی میں دیکھا کہ فرمایا یریدون وجہہ، اس کی رضا کے طالب، اس کے دیدار کے طالب ہو کر جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو پھر رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے لا تعدوا عنہم، پیارے اب نگاہیں ان سے، آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ حضور کی نگاہیں ہمارے شامل حال ہوں تو ہر کام میں کام تھوڑا ہو اس میں نیت اچھی کر لیں تو رب کعبہ کی قسم برکت ہے. ہماری بھی زندگیاں وہی ہوتی ہیں جن کے مزار ہیں 1000 سال گزر گئے اب تک وہ زندہ ہیں. کیوں ہیں؟ عمل ان کا بھی یہی تھا. کیا تھا؟ ان میں صرف خلوص تھا، نیت درست تھی. نیت جب ہم ٹھیک کر لیں گے، گھر تو ہم نے بنا لیا، اگر اس میں نیت وہی کر لیں. جیسا کہ شیخ آیا مرید کے پاس، دیکھا روشن دان لگا ہوا ہے، کھڑکی لگی ہے، پوچھا کیوں لگوایا؟ کہا اس لیے لگوایا حضور تاکہ ہوا آئے. آپ نے فرمایا تو افسوس تجھ پر، اگر نیت یہ کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے گی، ہوا نے تو آنا ہی آنا. تو یہ کھڑکی لگانا بھی عبادت. گھر ہم بنائیں، عبادت نیت یہ کریں کہ اللہ کی مخلوق اس سے فیض اٹھائے. خود اپنی ذات کو نکال دیں. ہم تو جھوپڑی میں بھی گزار لیں گے، ایسے بھی گزر جائیں گے. کھانا ہے، کوئی بھی چیز ہے الغرض، یہاں تک کہ کوئی دکان لگائے بیٹھا ہے، وہ نیت کر لے یار اللہ کی کسی مخلوق کو کسی ٹائم ضرورت پڑے گی تو میں اس کو سامان مہیا کر دوں. پیسے تو آنے ہی آنے ہیں، یہ دکان بھی عبادت پڑے گی. یہ تجارت اس غرض کی نہیں ہوتی. اس لیے نیت کا بڑا عمل دخل ہے. ہم اپنی نیتیں ٹھیک کریں. اس لیے یہاں یہ محفل ہم صرف محفل سماع، رسمی سماع نہیں. یہ پڑھنے والے بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ، ہم نے ان کو کلام خود دیتے ہیں، یہ بھی مہربانی کرتے ہیں. اور کچھ اشعار اگر قابل اعتراض ہوتے ہیں تو ہم علماء کے بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان اشعار کو ہم نکلوا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟
تو لیکن ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم غلام ہیں، علماء جو ہیں وہ ستارے ہیں ہدایت کے، انہی سے فیض پائیں گے، پر ستاروں کو بھی میلہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ صوفیاء والا جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا لگنا چاہیے، تاکہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ جو ایک پیغام تھا پیغام محمدی وہ صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آپ تشریف لائے، قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، قیمتی ٹائم نکال کر آپ کی قدم رنجہ فرمایا، بہت غوث اعظم کے ذکر خیر ہو اور آپ کی نسبت سے ایک محفل ہو، پھر آپ کی اولاد موجود ہو، تو یہ سونے پہ سہاگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعدیر زندہ و سلامت فرمائے، سارے حاضرین کی خیر فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہمیشہ ہم اس کی رضا کے طالب بنے، تاجر بھی نہ بنے کہ عبادت تجارت کے لیے کریں، کوئی اور غرض بھی نہ ہو، بس اس کی رضا کے لیے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ایک